جی السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ دوستو آج آپ کے لیے ایک ویزے کی کہ ڈیٹیل لے کے آیا ہوں جو پاکستان سے دبئی کے لیے ہے۔ تو دوستو جو دوست کہ کسی بھی کمپنی میں یا جرنل ہیلپر کے لیے یا کسی اور کیٹاگری میں کہ ویزا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، سن لیں، پھر اس کے بعد آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ دوستو سب سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ ابھی بات کرتے ہیں یو اے ای جو ویزا ایشو کر رہا ہے۔ اگر کسی دوست نے دبئی میں جانا ہے کہ اپنے اس کو کمپنی کا ویزا مل جائے جس میں سیلری بھی مناسب ہو اور اوور ٹائم بھی لگے، تو اس کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ دوستو جیسے کہ دبئی میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ویزا بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ کا مل رہا ہے، ٹکٹ بما ٹکٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جن کے پاس بہت کم پیسے ہوتے ہیں اور ویزا نہیں لے سکتے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جی ہم نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، دبئی جانا ہے، تو وہاں جا کے ہم نے کام کرنے ہیں، سیلری مناسب ہو جائے، کہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے ہماری وہاں کی سیلری سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ مینج کر سکیں گے۔ تو دوستو ابھی کہ جو ایک دوست نے کہ رپورٹ دی ہے، اس کا نمبر بھی مینشن کر دوں گا نیچے، سب کچھ مینشن کر دوں گا۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ دوستو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں فیکٹری ورکر کہ جرنل ہیلپر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جرنل ہیلپر جو لیول 1 ہوتے ہیں، کہ جو ایک مثال جس کو ہم لوگ پاکستان میں کہتے ہیں جی یہ فورمین ہے، یہ سینئر یہاں پہ آدمی ہے، یہ سب کو کہ ڈیل کر سکتا ہے، ایسے بھی کوالٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو بولتے ہیں جرنل ہیلپر، اور جرنل ہیلپر لیول 1 والا۔ اور جنرل ہیلپر کی جو مثلا ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کرنا، یا کوئی بھی فیکٹری میں جو پارسل ہوتے ہیں ان کو پارسل پیکنگ کی جو سکیننگ کرتے ہیں، یا چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، کارٹون بنانا، کارٹون میں کسی چیز کو پیک کرنا، پھر اس کے اوپر لیبر لگا کے اس کی بار کوڈنگ کرنی یا اس کو سکیننگ کر کے آگے پہنچانا، ٹھیک ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ان کمپنیوں میں کام مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن میں جو تفصیلاً ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی، گرمی میں کام نہیں کرنا پڑتا، یہ باہر نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کنسٹرکشن کا کام کریں، ایسا کام نہیں ہے، یہ کمپنی کا کام ہے۔ اس کمپنی میں کام سب سے زیادہ یہی ہے کہ جی یہ جو فار ایگزامپل آپ لے لیں امازون کی کمپنی لگا لیں، یہ مثال دے رہا ہوں، امازون کی کمپنی لگا لیں، یا اس کے بعد کہ چائنیز بہت ساری کمپنیاں یہ جو ڈیلیوری کا کام کرتی ہیں، جن کے پارسل پاکستان سے جاتے ہیں، دنیا کے ہر جگہ سے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا ایک ویئر ہاؤس ہوتا ہے، ایک گودام ہوتا ہے جہاں پہ یہ سارے جمع ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ان کو کہ جیسے کہ چھانٹی کرتے ہیں، چھانٹی کر کے یہ کس شہر جانا ہے، یہ کس شہر جانا ہے، اس میں کچھ پھٹ جاتے ہیں، اس میں کچھ خراب ہو جاتے ہیں، ان کی ٹیپنگ ہوتی ہے، ان کو ریسائیکل کرتے ہیں، فار ایگزامپل ان کو دوبارہ پیکنگ کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر بار کوڈ لگتا ہے، پھر ان کی سکیننگ ہوتی ہے، کہ آپ کے ڈاٹا جو کمپیوٹرائز میں سیو ہو جائے، اس لحاظ سے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں۔ تو ان کے ویزے آئے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا۔ کہ یہ جو صاحب ہیں ان کے پاس ہیں، تو ان کے 2 برانچز ہیں۔ سب سے بڑی جو برانچ ان کی جو خود ان کا ہیڈ آفس ہے وہ ہے راولپنڈی میں، مری روڈ کے اوپر۔ اس کا ایڈریس میں نے نیچے دے دیا ہے، اس کے علاوہ اس کے نمبر بھی دے دیا اور ان کا موبائل نمبر بھی دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری جو ان کی برانچ ہے وہ ہے لاہور میں آپ جائیں گے، کہ جو مثلاً کہ علامہ اقبال ٹاؤن ہے لاہور میں، وہاں پہ ان کی برانچ ہے، اس کا ایڈریس بھی دے دیا ہے اور اس کے نمبر بھی نیچے دے دیے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کے پاس جانا ہے یا آپ نے بات کرنی ہے اس کہ لیول کا ویزا لینے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کے پاس پورے ڈاکیومنٹ ہونے چاہیے۔ میڈیکل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، کریکٹر صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پروٹیکٹر ٹھیک ہونا چاہیے، کہ جو کچھ ان کی کہ انکوائری یا ریکوائرمنٹ، فار ایگزامپل ان کی جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی، فار ایگزامپل جو ویزے کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ ان سے فون سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن کچھ میں نے بتا بھی دی ہیں آپ کو۔ ابھی بات کرتے ہیں سیلری کی۔ سیلری ایسے ہے کہ اگر کوئی جرنل ہیلپر ہے لیول 1 والا، فار ایگزامپل کوئی نارمل کام کرتا ہے، تو اس کی جو بیسک سیلری ہوگی وہ 850 درہم ہوگی، 850 روپیہ درہم ہوگی، وداؤٹ کہ اوور ٹائم۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اس کا اوور ٹائم لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن یہ گارنٹی ہے اوور ٹائم لگے گا، یہ نہیں ہے کہ لگے گا نہیں۔ کچھ دن ہوتے ہیں کہ آپ ہفتے میں 5 دن کہ اوور ٹائم لگ رہا ہے، 1 دن نہیں لگ رہا۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن 4 دن اوور ٹائم لگ رہا ہے، لیکن 2 دن یا 3 دن نہیں لگ رہا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا ویک کام کرنا ہے۔ جو 8 گھنٹے ڈیوٹی، اس کی بیسک 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے،
ٹھیک ہے. اس کے 8 گھنٹے کے اوپر جتنا اوور ٹائم لگے گا یہ یعنی کہ ڈیپینڈ ہے کتنا لگتا ہے, 2 گھنٹے لگتا ہے, 4 گھنٹے لگتا ہے, 6 گھنٹے لگتا ہے, 1 گھنٹہ لگتا ہے, یہ وہاں پہ جاب کے حساب سے ہوگا. دوسری کیٹیگری میں بھی یہی ہے جو کہ فیکٹری ورکر ہیں, لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرنے والے, یا فار ایگزامپل پارسل کی پیکنگ یا بار کوڈنگ کا یا اسکیننگ کا کام کریں گے. ان کی تنخواہ ہوگی, جو ان کی سیلری ہوگی وہ ہوگی 975 یعنی کہ درہم ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں بھی اوور ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا, اوور ٹائم اس میں بھی ہے, لیکن وہ بھی ڈیپینڈ ہے. لیکن اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ڈیپینڈ ہے, پتہ نہیں لگتا کہ نہیں, یہ نہیں, آپ لوگ اس کو ود اوور ٹائم نہیں سمجھنا. یہ جو 8 گھنٹے کی سیلری ہے یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے اوپر اوور ٹائم ہوگا. یہ بیسک سیلری جو ہے نا وہ 975 درہم ہے. جو پہلے بتایا وہ 850 درہم تھی. یہ دوسرا جو ہے لوڈنگ ان لوڈنگ یا اسکیننگ کا جو بتا رہا ہوں اس میں ہے 975 درہم. ٹھیک ہے دوستو, ابھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ ویزا فار ایگزامپل آپ کا انٹرویو کس دن ہوگا یا کس دن نہیں ہوگا. ان کی 2 ہی برانچیں ہیں, یعنی کہ لاہور یا راولپنڈی میں. ان کا 6 مئی کو ان کا انٹرویو ہوگا. ٹھیک ہے, جو اسلام آباد یعنی کہ راولپنڈی میں ہوگا. راولپنڈی جو ان کی مین برانچ ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا 6 مئی کو ان کا انٹرویو ہوگا. تو 6 مئی کا انٹرویو ہے. تو اس کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں جی اس کی ویزے کی فیس کتنی ہے, ٹوٹل فیس کتنی ہے, اس میں آپ لوگوں کو پہلے کتنے دینے ہیں, بعد میں کتنے, یہ بھائی آپ فون میں ان کے ڈیل کر سکتے ہیں. یہ آپ ان کے ساتھ یعنی کہ بات چیت کریں گے تو پتہ چل جائے گا. لیکن جو کنفرم ہے یعنی کہ جیسے کہ ابھی ٹوٹل اخراجات بتا دیتا ہوں جو کہ ٹوٹل ہے. اس میں آپ کے یعنی کہ ٹکٹ بھی انکلوڈ ہوگی. ٹکٹ ان کو یعنی کہ وہ ساتھ میں دیں گے. پھر اس کے بعد پروٹیکٹر وغیرہ ویزا وہ خود دیں گے. ٹکٹ بھی دیں گے, پروٹیکٹر بھی دیں گے اور ویزا بھی دیں گے. اور ٹوٹل 2.5 لاکھ روپے میں دیں گے. یعنی کہ 2.5 لاکھ روپے میں ٹوٹل دیں گے. 2,50,000 روپیہ ٹوٹل ہے. اس میں آپ کو ویزا ملے گا, ٹکٹ ملے گی, پروٹیکٹر یہ کروا کے دیں گے. یہ چیزیں یہ خود کروا کے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ گارنٹیڈ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کا 1 روپیہ نہیں لگے گا. باقی جو خرچہ ہے وہ تو آپ کے ہیں نا. اگر آپ پاکستان لاہور سے ہیں تو لاہور والے قریب ہیں ان کی برانچ سے. اسلام آباد والے وہاں پہ بھی راولپنڈی جا سکتے ہیں, وہ بھی نزدیک ہے. اگر ادر کنٹری ادر سٹی سے ہیں, سوری فار ایگزامپل اٹک والے جو لوگ ہیں وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ اگر وہ آئیں گے تو وہ اپنا خرچہ خود لگا کے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے اندر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ان ویزوں کے اندر یا اس جاب کے اندر اکاموڈیشن کا کیا سلسلہ کار ہے, اس میں یہ ہے بھائی میرے کہ رہائش, میڈیکل, ٹرانسپورٹ, ٹھیک ہے, بذریعہ کمپنی, دیگر مراحل, مقامات, لیبر, یعنی جتنی بھی چیز ہے نا یہ آپ کو یہ خود دیں گے. یہ رہائش بھی نہیں کی ہوگی, میڈیکل بھی یہ کمپنی کروا کے دے گی, ٹرانسپورٹ بھی کی یعنی کہ سہولت دیں گے. اس میں یہ ہے کہ یہ جیسے کہ دوسری کمپنی ہوتی ہیں, سعودی عرب میں ہے, قطر میں ہے, دبئی میں بھی ہیں کمپنیاں بہت زیادہ, یعنی کہ رہائش بھی یہ دیتے ہیں, کھانا پینا بھی دیتے ہیں, اور میڈیکل بھی ان کا فری ہوتا ہے. 2 سال کا ویزا ہوگا. یہ 2 سال کا ویزا ہوگا. 2 سال کے بعد یہ آپ کو یا تو ویزا رینیو کر کے دیں گے, اور یا آپ یہ مثلاً کہ چھٹی بھی آ سکتے ہیں یا آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ اپنے آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے. یہ یعنی کہ ان کی صورتحال ہے. اگر آپ لوگوں نے فار ایگزامپل اس پہ اپلائی کرنا ہے تو یہ دلسو کمپنی ہے, دلسکو اس کو کمپنی بولتے ہیں, تو آپ ان سے فوری رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور بھائی نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا تھا کہ اس کے اندر عمر کی یعنی کہ کیا لمٹ ہے یا اس میں ایجوکیشن کتنی چاہیے. تو ایجوکیشن کے حساب سے بھائی میرے اگر آپ تعلیم, میٹرک, ایف اے, انگلش بولنا جانتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے. اس میں آپ لوگوں کی کوالیفیکیشن کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے جیسے آپ وہاں پہ کام کریں گے ویسے ویسے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی میرے. تو اس کے علاوہ تو میرے خیال میں ابھی کوئی بھی آپ کو اگر بات پوچھنی ہو, سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو یہ گولف جاب ہنٹس والے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے جو رابطے نمبر ہے وہ نیچے میں نے مینشن کر دیا ڈسکرپشن میں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنی نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.